باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ رسولوں کے اعمال کی کتاب اس کا 11 باب۔ معذرت پطرس۔ اور رسولوں اور بھائیوں نے جو یہودیہ میں تھے سنا کہ غیر قوموں نے بھی خدا کا کلام قبول کیا، اور جب پطرس یروشلم میں آیا تو اہل خطان اس سے یہ کہہ کر اعتراض کرنے لگے کہ تو کیوں اہل کلف کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھانا کھایا؟ تب پطرس نے شروع کر کے ترتیب سے انہیں بیان کیا کہ میں یافا کے شہر میں دعا کر رہا تھا اور وجد میں آ کر ایک رؤیا دیکھی کہ ایک باسن بڑی چادر جیسا جس کے چاروں کونے آسمان سے لٹکتے تھے اتر کر مجھ تک آیا۔ اس پر میں نے غور سے نظر کی تو زمین کے چوپائے اور وحشی جانوروں اور کیڑے مکوڑوں اور ہوا کے پرندے دیکھے، اور میں نے ایک آواز بھی سنی جو مجھ سے کہتی تھی، اے پطرس، اٹھ ذبح کر اور کھا۔ مگر میں نے کہا، اے خداوند، ہرگز نہیں، کیونکہ کبھی کوئی حرام یا ناپاک چیز میرے منہ میں نہیں گئی۔ تب دوسری بار آسمان سے مجھے آواز آئی کہ جسے خدا نے حلال ٹھہرایا تو اسے حرام مت کہہ۔ یہ 3 بار ہوا۔ پھر سب کچھ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اور دیکھو اسی دم 3 آدمی جو قیصریہ سے میرے پاس بھیجے گئے تھے اس گھر کے پاس آ کھڑے ہوئے جس میں ہم تھے، اور روح نے مجھ سے کہا کہ تو بے کھٹکے ان کے ساتھ چلا جا۔ اور یہ 6 بھائی بھی میرے ساتھ ہو لیے، اور ہم اس شخص کے گھر میں داخل ہوئے، اور اس نے ہم سے بیان کیا کہ کس طرح اس نے ایک فرشتے کو اپنے گھر میں کھڑے دیکھا جس نے اس سے کہا کہ یافا میں آدمی بھیج اور شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، بلوا، وہ تجھ سے وہ باتیں کہے گا جن سے تو اور تیرا سارا گھرانہ نجات پائے گا۔ جب میں کلام کرنے لگا تو ان پر روح القدس اسی طرح نازل ہوا جس طرح شروع میں ہم پر ہوا تھا۔ تب مجھے خداوند کی وہ بات یاد آئی جو اس نے کہی تھی کہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ پس جب کہ خدا نے انہیں بھی ویسی ہی نعمت دی جیسی ہمیں جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، تو میں کون ہوں کہ خدا کو روک سکتا؟ وہ یہ سن کر خاموش رہے اور خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ بلا شک و شبہ خدا نے غیر قوموں کو بھی زندگی کے لیے توبہ کی توفیق عطا فرمائی۔ انطاکیہ کی کلیسیا۔ پس جو لوگ اس اظہار ثانی کی وجہ سے پرگندہ ہو گئے تھے جو استفنس کے سبب سے آئی تھی، وہ سفر کرتے کرتے فنیکیا اور قبرص اور انطاکیہ میں پہنچے۔ وہ یہودیوں کے سوا اور کسی کو کلام نہ سناتے تھے، لیکن جب انطاکیہ میں آئے تو ان میں سے چند قبرصی اور کروانے غیر قوموں سے باتیں کر کے انہیں بھی خداوند یسوع مسیح کی بشارت دینے لگے، اور خداوند کا ہاتھ ان کے ساتھ تھا، اور بہت سے لوگ ایمان لا کر خداوند کی طرف رجوع ہوئے۔ ان باتوں کی خبر یروشلم کی کلیسیا کے کانوں تک پہنچی، اور انہوں نے برناباس کو انطاکیہ بھیجا۔ وہ پہنچ کر اور خدا کا فضل دیکھ کر خوش ہوا، اور سب کو نصیحت کی کہ
دلی ارادے سے خداوند میں قائم رہو، کیونکہ وہ نیک مرد اور روح القدس اور ایمان سے ممور تھا۔ اور ایک بڑی جماعت خداوند سے مل گئی۔ تب برناباس شاول کی تلاش میں ترسوس کو روانہ ہوا، اور جب وہ ملا تو اسے انطاکیہ میں لایا، اور یوں ہوا کہ وہ سال بھر تک وہاں جماعت میں شامل ہوتے اور بہت سے لوگوں کو تعلیم دیتے رہے، اور شاگرد پہلے انطاکیہ ہی میں مسیح کہلائے۔ انہی دنوں چند نبی یروشلم سے انطاکیہ میں آئے، اور ان میں سے ایک نے، جس کا نام اغابس تھا، کھڑے ہو کر روح کی ہدایت سے ظاہر کیا کہ تمام روئے زمین پر بڑا قحط پڑے گا، اور یہ کلدیس کے عہد میں واقع ہوا۔ تب شاگردوں میں سے ہر ایک نے ارادہ کیا کہ اپنے مقدور کے موافق ان بھائیوں کی خدمت میں کچھ بھیجے جو یہودیہ میں رہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور برناباس اور شاول کے ہاتھ کاہنوں کے پاس بھیجا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔